حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک جلوس عزا بعنوان دریا والا علم یہ 8 محرم الحرام مطابق 27 جولائی دوپہر میں 2 بجے کارٹر روڈ باندرا کمشنر آفس کے سامنے سے برآمد ہو کر پالی ولیج جائے گا، جس میں باندرا کارٹر روڈ پر جو افتتاحی مجلس ہوگی اسے مولانا یاسو عباس صاحب خطاب فرمائیں گے اور اختتامی مجلس کو مولانا جعفر عباس صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آپ تمام حضرات سے ان دونوں مجلسوں میں اور جلوس میں شرکت کی گزارش ہے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد، صلوات بھیجیں محمد علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات بھیج دیں محمد آل محمد پر۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں آپ کی خدمت میں اسلام اہل بیت کے تعلق سے روزانہ کچھ نہ کچھ عرض کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ دیکھیے، اس کو سمجھنے کے واسطے کہ اسلام اہل بیت کیا ہے، آپ کو ایک سفر کرنا پڑے گا، اور وہ آپ کا سفر دعوت عشیرہ سے شروع ہوگا اور 10 محرم کربلا میں آ کے تمام ہوگا۔ جب تک کہ اس پورے معاملے کو نہیں سمجھا جائے گا تب تک دین سمجھ میں نہیں آئے گا، اسلام اہل بیت ہرگز سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ اسلام امن کا مذہب ہے، جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جو دین لے کے آیا، جو مذہب لے کے آیا، جس نے اللہ کے بارے میں بتایا، جس نے قرآن کے بارے میں بتایا، اس نے کبھی بھی زبردستی کسی کو کلمہ نہیں پڑھوایا۔ تلوار کے زور پر ڈرا کے، دھمکا کے، لالچ دے کے، خوف دلا کے کلمہ پڑھوا لینا یہ اسلام کے خلاف ہے۔ حضور سرور کائنات نے کبھی بھی کسی کو نہ تلوار کے زور پر کلمہ پڑھوایا، نہ کسی خوف میں کلمہ پڑھوایا، نہ کسی لالچ میں کلمہ پڑھوایا، نہ کسی چیز کو بتا کے اور کوئی تصویر دکھا کے زبردستی کسی کو مسلمان بنایا۔ آدمی اپنے دل سے، اپنی مرضی سے سوچ کے سمجھ کے اگر اسلام لاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تب تو اسلام اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، لیکن اگر کسی لالچ میں کوئی کلمہ پڑھ لے تو جتنی دیر وہ لالچ رہے گی اتنی دیر مسلمان رہے گا، بات کو اپنے گھر واپس چلا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آج زمانے میں کیا ہو رہا ہے
زبردستی اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ لالچ دے کے یہ بدنام کرنے والے، یہ اسلام کو بدنام کرنے والے کون ہیں؟ یہ نہام نہاد مسلمان ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پر دیکھیے، آپ ٹی وی پر دیکھیے، ڈیبیٹ میں، بحثوں میں دیکھیے، آپ کو نظر کیا آئے گا کہ صاحب ڈرا کے کلمہ پڑھوا دیا، کسی لالچ میں کلمہ پڑھوا دیا، شادی کا جھانسا دیا اور کلمہ پڑھوا دیا، مسلمان بنا دیا، اور اس کے بعد جب بخار اترتا ہے تب اصلیت سامنے آتی ہے، تب اصلیت سامنے آتی ہے۔ وہ جو زبردستی کلمہ پڑھوایا جائے وہ اسلام والا کلمہ نہیں ہے، وہ مذہب والا کلمہ نہیں ہے۔ حضور سرور کائنات نے اپنے اخلاق کی بنیاد کے اوپر کلمہ پڑھوایا ہے، اپنے کردار کی بنیاد پر کلمہ پڑھوایا ہے، اپنی سیرت کی بنیاد پر کلمہ پڑھوایا ہے، اپنے عمل کی بنیاد کے اوپر کلمہ پڑھوایا ہے، تلوار کے زور پر کلمہ نہیں پڑھوایا۔ یہی تو وجہ ہے کہ کائنات عالم و آدم کا جو سب سے بڑا تھا اللہ کے بعد، اس نے کبھی تلوار نہیں چلائی، کبھی اس نے تلوار نہیں چلائی۔ اگر رسول کبھی بھی تلوار چلا لیتے، رسول کے ہاتھ میں کبھی بھی تلوار آ جاتی، تو یقین مانیے مورخ یہی لکھتا کہ رسول نے جو اسلام پھیلایا وہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تھا۔ رسول اخلاق کی بنیاد کے اوپر کلمہ پڑھوا رہے تھے، اور یہی وہ اخلاق تھا، یہی وہ کردار تھا کہ جس میں رسول اللہ نے خاموش تبلیغ کی ہے 40 برس۔ اعلان اسلام سے پہلے رسول اللہ کی 40 برس کی تبلیغی زندگی ہے۔ 63 سال حیات میں 40 سال چپ رہ کے زندگی گزاری، خاموش رہ کے زندگی گزاری۔ مکے میں رہتے تھے، مکے میں کافر رہتے تھے، مکے میں بت پرست رہتے تھے، مکے میں اللہ کا انکار کرنے والے رہتے تھے، مکے میں بتوں کو خدا ماننے والے اور ان کو پوجنے والے رہتے تھے۔ تو حضور سرور کائنات نے اس مکے میں 40 سال گزارے، مگر اس طرح سے گزارے کہ جدھر سے گزر جاتے تھے زمانہ کہتا تھا کہ یہ صادق جا رہا ہے، یہ امین جا رہا ہے، یہ قریش کا تارا جا رہا ہے، یہ وہ جا رہا ہے جس کی زبان سے ہم نے کبھی کوئی غلط بات نہیں سنی، کوئی لغو بات نہیں سنی، کوئی جھوٹ بات نہیں سنی، یہ ہمیشہ بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، یہ وہ ہے جس کے پاس امانتیں رکھواؤ گے تو امانت میں خیانت نہ پاؤ گے، امانت میں خیانت نہ پاؤ گے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب رسول اللہ نے دعوت عشیرہ میں بلایا خاندان والوں کو، میں پڑھ چکا کسی مجلس میں، جب خاندان والوں کو بلایا اور ان سے کہا تھا کہ اگر میں یہ تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے جو حملہ کرے گا، تو خاندان والوں نے کیا کہا تھا؟ عبداللہ کے بیٹے، ہم نے آپ سے کبھی کوئی غلط بات نہیں سنی، جھوٹ اور لغو بات نہیں سنی ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہم اس کو مانیں گے، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہم مانیں گے۔ یہ آج دعوت عشیرہ میں خاندان والے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے محمد کا 40 برس کا بے داغ کردار سامنے تھا۔ سنیے گا، بے داغ کردار سامنے تھا، تبھی تو کہا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہم مانیں گے، آپ کہہ رہے ہیں تو ہم قبول کریں گے، آپ کہہ رہے ہیں تو ہم منظور کریں گے۔ اور وہ رسول جس نے کلمہ پڑھوایا مگر اپنے کردار کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد کے اوپر، جو زبردستی کلمہ نہیں پڑھوایا۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، کافر تھا، اور وہ رسول کی توہین کیا کرتا تھا، رسول کو برا بھلا کہتا رہتا تھا۔ عرب میں بات بات پر شعر کہتے تھے، وہ رسول کے خلاف شعر کہتا تھا اور گھوما کرتا تھا۔ ایک دن مسلمان اس کو پکڑ کے رسول کی خدمت میں لائے اور رسول کی خدمت میں لا کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ آپ کی توہین کرتا ہے، آپ کے خلاف بولتا ہے،
آپ کی مدح میں آپ کے خلاف، آپ کی شان کے خلاف اشعار کہتا ہے، آج ہم اس کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں لائیں۔ اب رسول اللہ کا کیریکٹر و کردار دنیا دیکھے اور سمجھے کہ کیا ہے۔ وہ شخص جو رسول اللہ کو برا کہتا تھا، وہ شخص جو رسول اللہ کے خلاف شعر کہتا تھا، وہ شخص جو شان رسول میں توہین کیا کرتا تھا، جب گرفتار کر کے رسول کے سامنے لایا گیا تو رسول اللہ نے اس کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد حضرت علی سے کہا، علی جاؤ تم جا کے اس کی زبان کاٹ دو، جاؤ جا کے اس کی زبان کاٹ دو۔ وہ شخص باندھ کے لایا گیا تھا، وہ بدھا شخص، علی اس کو لے کے چلے، اپنی سواری بھی ساتھ میں لی، اپنا ناقہ ساتھ میں لیا، در مدینہ پر پہنچے، اور در مدینہ پر پہنچ کے علی نے اس کی رسیاں کھول دیں، اور رسیاں کھول کے اپنا ناقہ اسے دیا اور کہا جتنی تیز ہو سکے تو یہاں سے فرار کر جا، بھاگ جا، چلا جا، جتنی تیز ہو سکے چلا جا۔ یہ علی اس کو اپنے ساتھ لے کے تو آئے تھے، جس کو رسول نے بھیجا تھا کہ جا کے علی اس کی زبان کاٹ دو۔ مسلمان تماشا دیکھنے کے عادی تھے، یہ بھی رسول پیچھے پیچھے علی کے ساتھ ساتھ کہ چلیں ہم بھی تماشا دیکھیں، ہم بھی دیکھیں کہ علی زبان کیسے کاٹتے ہیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ علی اس کی زبان کاٹیں گے، زبان نکالیں گے، تلوار چلائیں گے، زبان کٹے گی، دیکھیں کہ علی زبان کیسے کاٹتے ہیں۔ مجمع تماشا دیکھنے کے لیے گیا ساتھ میں، جب اس نے یہ منظر دیکھا کہ علی نے زبان تو کاٹی نہیں، علی نے تو اس کو چھوڑ دیا اور اپنا ناقہ بھی دے دیا اور کہا یہاں سے فرار کر جا، بھاگ جا، چلا جا، تو وہ بڑے ناراض ہوئے، اس لیے کہ وہ تو تماشا دیکھنے گئے تھے، وہاں کوئی تماشا نہ ہوا، وہاں تو کوئی تماشا نہ ہونے پایا۔ جلدی سے مجمع بھاگا ہوا رسول کی خدمت میں آیا اور آ کے علی کے خلاف اسٹیٹمنٹ دینے لگا، یا رسول اللہ دیکھیے علی کو کیا ہو گیا، یا رسول اللہ آپ نے علی سے کہا تھا کہ جا کے زبان کاٹ دو، علی نے زبان نہیں کاٹی، علی نے اس کو آزاد کر دیا، بھگا دیا، اور صرف بھگایا ہی نہیں بلکہ اپنا ناقہ بھی دے دیا، اپنا ناقہ بھی اس کو دے کے رخصت کر دیا۔ جب علی کی شکایتیں صحابہ کرام رسول سے کر چکے تو رسول مسکرائے اور مسکرا کے جواب دیا کہ تم میری بات کا مطلب نہیں سمجھے مگر علی سمجھ گئے۔ سنیے گا، علی سمجھ گئے، تم نہ سمجھ پائے، علی سمجھ گئے۔ میں کہوں گا یہی تو معاملہ ہے کہ رسول کی بات کا مطلب علی کے علاوہ کوئی نہ سمجھا، قرآن کی بات کا مطلب علی کے علاوہ کوئی نہ سمجھا۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ کوئی نہ سمجھا۔ لیجئے وہ چلا گیا، علی کی شکایت ہو گئی، رسول نے مسکرا کے کہہ دیا علی میری بات کا مطلب سمجھے، تم نہیں سمجھے۔ دن گزر گیا، رات آئی، اگلا دن ہوا۔ اب جب اگلا دن نمایاں ہوا تو جس کو علی نے بھگایا تھا، جس کی رسیاں علی نے کھولی تھیں، جس کو علی نے اپنا ناقہ دیا تھا، وہ آ رہا ہے۔ پھر مدینہ آیا، گلیوں میں ٹہل رہا ہے، پھر آگے گلی میں ٹہل رہا ہے، اور آنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے رسول کے پاس لے چلو۔ رسول کی خدمت میں آیا اور رسول کی خدمت میں آ کے سب سے پہلے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھوائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے کلمہ پڑھوایا، رسول اللہ نے اسے مسلمان کیا، اور اس کے بعد اس نے وہیں پر رسول کی شان میں فی البدیع قصیدہ پڑھا، رسول کی شان میں مدح میں شعر کہے، اور وہ شعر مسجد میں کھڑے ہو کے سنائے۔ اب یہ مسلمان ہو گیا تھا، دیکھا آپ نے رسول نے کیا کہا، علی اس کی زبان کاٹ دو۔ وہ زبان کٹ گئی جو محمد کو برا کہہ رہی تھی، وہ مل گئی جو تعریف کر رہی تھی۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔
تو اسلام کا مقصد، اسلام کا مطلب اہل بیت کے علاوہ ہم کیوں کسی سے سمجھیں؟ ہمیں کوئی دوسرا نہ بتا پائے گا۔ جب رسول کی بات کا مطلب کوئی دوسرا نہیں سمجھ پایا تو اللہ کی بات کا مطلب کوئی غیر کیا سمجھے گا؟ اور اس کے بعد عزیزان گرامی توجہ چاہتا ہوں، وہ بڑی عظیم رات آئی جو رات فتح مکہ کی رات تھی، جس رات حضور سرور کائنات فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہونے والے تھے۔ کائنات عالم و آدم میں ایسا منظر آپ کو کہیں نہ ملے گا کہ وہ جو رات میں خاموشی کے ساتھ حکم پروردگار سے اپنے بستر پر اپنے بھائی کو سلا کے اندھیرے میں حکم پروردگار سے ہجرت کر کے مکے سے مدینے جاتا ہے، اور وہ جب واپس پلٹ کر کے آتا ہے تو ایک بہت بڑا لشکر ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں، بہت بڑے اس کے فالوورز ہیں، بہت بڑے تعداد میں اس کے شہدائی ہیں، بہت بڑی تعداد اس کے اوپر جان نچھاور کرنے والوں کی ہے۔ وہ مکے آتا ہے، رات میں مکے میں داخل نہیں ہوتا، رات میں مکے میں داخل نہیں ہوتا، رات کو وہ مکے کے باہر ٹھہر جاتا ہے، اس لیے کہ یہ فاتح کی حیثیت سے آ رہا ہے۔ رات کے اندر اگر مکے میں داخل ہوا اور رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں کسی نے اگر کسی کو نقصان پہنچایا تو آنے والا مورخ یہی لکھے گا کہ یہ تو محمد کے ساتھ جو آئے تھے انہوں نے ایسا ایسا کر دیا تھا، کرتا دوسرا الزام رسول کے سر آتا۔ سنیے گا، الزام رسول کے سر آتا۔ رات گزری اور یہی وہ رات تھی، یہی وہ رات تھی جس رات اسلام کی تقدیر بدلی ہے، اسلام کی تقدیر بدلی ہے۔ آپ سوچئے گا، غور کیجئے گا اور اس کے بعد میری بات کا جواب دیجئے گا۔ اس لیے کہ آج جتنی برائیاں اسلام میں ہیں، آج مذہب میں جتنی خرابیاں داخل ہو گئی ہیں، آج اسلام کے نام پر جتنے عیب اس پر چسپاں کر دیے گئے، لگا دیے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے اس رات کی بدولت ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بڑی ڈرائی بات ہے مگر بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس رات کی بدولت ہیں جو رات فتح مکہ کی رات تھی، اس واسطے کہ یہی وہ رات تھی جس رات ایک بہت بڑی تعداد میں قافلہ دیکھ کے، ایک بہت بڑی تعداد میں فالوورز کو دیکھ کے ابو سفیان نے کہا تھا عباس سے، رسول کے چچا سے، کہ تمہارے بھتیجے نے تو بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے۔ سنیے گا، تمہارے بھتیجے نے بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے۔ تو عباس نے کہا تھا کہ یہ لشکر نہیں ہے، یہ حکومت نہیں ہے، یہ سلطنت نہیں ہے، بلکہ یہ نبوت ہے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، یہ نبوت ہے۔ ابھی تک تو سب معاملہ ٹھیک ہے، ایک وہ ہے جو کافر ہے، ایک وہ ہے جو کافر ہے، ایک وہ ہے جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے، ایک وہ ہے جو رسول اللہ کا انکار کرنے والا ہے، ایک وہ ہے کہ جو لشکر لے کے ان سے مقابلے پر آیا ہے۔ لیکن یہیں سے تو معاملات سارے بگڑنا شروع ہوتے ہیں کہ جب وہ کافر حکومت سمجھ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ رات کو حکومت کہتا ہے، صبح کو
اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور جب سورج نکلا، صبح ہوئی، تو اس شان سے حضور سرور کائنات مکے میں داخل ہوئے کہ ہاتھ میں سفید پرچم تھا، امن کا پرچم تھا، سلامتی کا پرچم تھا، وہ پرچم جس کی پناہ میں آ جاؤ تو تمہارے لیے امن ہے، تمہارے لیے سلامتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا اسلام ہے۔ اس لیے کہ اسلام اس مذہب کا نام نہیں ہے کہ جو انسانوں کا خون بہائے، اسلام اس مذہب کا نام ہے جو کہتا ہے کہ اگر کسی نے ایک بے گناہ انسان کا خون بہا دیا، اس نے پوری انسانیت کا خون بہا دیا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ یہیں سے تو سارے معاملات ہیں، اور پھر اپنے نظریات مذہب میں داخل کرنے لگے، اپنی فکریں مذہب کے اندر داخل ہونے لگیں، اور یہاں تک کہ بڑی بڑی کتابوں میں ایسی بڑی بڑی باتیں لکھی جانے لگیں جو عقل میں آنے والی نہیں ہیں، جو سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ میں جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ وقت آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ حضور سرور کائنات جب رسول اللہ عرش پر تشریف لے گئے، شب معراج تشریف لے گئے، اللہ نے اپنے حبیب کو عرش پر بلایا، شب معراج بلایا، جہاں کسی کو نہ بلایا وہاں بلایا۔ تو اس کے سلسلے میں مسلمانوں میں دو طرح کے نظریے ہیں، دو طرح کی باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ رسول کو معراج روحانی ہوئی تھی، دوسرے یہ ہے کہ رسول کو معراج جسمانی ہوئی تھی۔ میں صرف تھوڑی چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، صرف اشارے کے طور کے اوپر، جس سے آپ کو اندازہ ہوتا رہے کہ معاملہ کیا ہے۔ ورنہ ان 10 مجلسوں میں کہاں سے سب کچھ سمٹ کے آ جائے گا، کہاں سے سب کچھ بیان ہو جائے گا۔ جیسے صرف ٹیسٹ کرایا جائے کچھ چیزوں کو، ویسے آپ دیکھتے رہیے، ٹیسٹ فیس ہے جس سے اندازہ ہوتا رہے گا۔ آسمان ہے، ایک نظریہ یہ کہتا ہے، ایک فکر اور آئیڈیالوجی یہ کہتی ہے کہ آسمان شیشے کا ہے، آسمان شیشے کا ہے، آسمان پر شیشے لگے ہوئے ہیں، اور ان شیشوں میں یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ ٹکے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں بھی لکھنؤ میں مشہور ہے، لکھنؤ امبرائڈری کے کام کے لیے، بمبئی میں بھی کام ہوتا ہے، زردوزی کا کام ہوتا ہے، جو ہینڈ امبرائڈری ہے، امبرائڈری اس کے اندر جو کام بنتا ہے، ان کا کہ صاحب یہ بہترین کپڑا ہے جو سل رہا ہے، اس کے اندر یہ پھول ٹاک دیا، یہ بوٹا ٹاک دیا، یہ فلاں چیز ٹاک دی، یہ ستارہ ٹاک دیا۔ کچھ علماء اسلام نے اسی طرح کا معاملہ سمجھا کہ اوپر تو شیشہ لگا ہوا ہے اور اس میں چاند ٹکا ہوا ہے، سورج ٹکا ہوا ہے، ستارے ٹکے ہوئے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ تو یہ جہالت ہے خدا کی قسم کہ چاند ٹکا ہوا ہے، سورج ٹکا ہوا ہے، ستارے ٹکے ہوئے ہیں، اور عقلوں کے اوپر اس طرح پتھر پڑے ہوئے ہیں کہ جب شیشے کا ہے تو رسول اللہ کیسے جائیں گے، رسول کی جسمانی معراج کیسے ہوگی؟ تو جسم تو جا نہیں سکتا ہے، روح چلی جائے گی، روح چلی جائے گی۔ تو ہمارا علماء اسلام سے یہی تو کہنا ہے کہ جب آسمان کے سارے راستے آپ نے شیشے سے بند کر دیے تو نہ جسم جا سکتا ہے، نہ روح جا سکتی ہے۔
غور فرمائیے گا، نہ جسم جا سکتا ہے اور نہ روح جا سکتی ہے، راستہ بند ہو گیا۔ کہیں پر آپ نے شیشہ لگا دیا ہے تو آپ پھونکتے رہیے، ہوا پاس کرتے رہیے، شیشہ لگا ہوا ہے، ہوا پاس ہی نہیں ہوگی۔ شیشہ لگا ہوا ہے، بالکل ایئر ٹائٹ ہے معاملہ، آسمان کے اوپر ایئر ٹائٹ ہے، تو کہاں روح جائے گی، کہاں جسم جائے گا؟ مگر چونکہ معراج ہوئی تھی اور رسول نے فرمایا تھا کہ میں شب معراج عرش پر گیا، اب لہذا انکار کیسے کر دیں، انکار کیسے کر دیں؟ اور معراج میں جو رسول نے واقعات بیان کیے وہ واقعات فضائل حیدر کرار تھے، فضائل امیر المومنین تھے۔ اب ہماری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ فضائل حیدر کرار بیان نہ ہو سکیں، اس لیے رسول کی جسمانی معراج کا انکار کر دو۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ ذہن میں رکھیے گا، الگ الگ واقعات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، واقعات الگ الگ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کا انکار کر دو۔ مگر ہم غلامان اہل بیت رسول اللہ کی جسمانی معراج کے قائل ہیں کہ رسول اللہ کا جسم گیا تھا، روح نہیں گئی تھی، صرف روح نہیں، ہاں جسم گیا تھا، اس کے ساتھ روح بھی گئی تھی، جسم گیا تھا۔ جیسے آپ ہیں، آپ کی روح بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ کا جسم بھی آپ کے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کا جسم یہاں ہے، آپ کی روح کہیں اور ہے۔ خدا کی قسم، وہ میزبان جو مہمان کو لے کے گیا، جس نے مہمان کو عرش پر بلایا، جبرائیل ساتھ ساتھ چلے۔ میں اپنا نظریہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جبرائیل ساتھ ساتھ چلے، رسول کے ساتھ ساتھ جبرائیل چلے، اور جب چلے تو ایک منزل پر جا کے کہا کہ اللہ کے رسول اگر اس کے آگے جاؤں گا تو پرے پرواز جل جائیں گے۔ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل رک گئے، رسول آگے بڑھ گئے، جبرائیل نے ہاتھ جوڑ دیے، اللہ کے رسول اس کے آگے نہیں، اگر اس کے آگے بڑھوں گا تو پرے پرواز جل جائیں گے۔ کوئی تاریخ نہیں کہتی کہ رسول نے فرمایا ہو کہ جبرائیل میرے ساتھ چلے چلو، میرا ساتھ تم کو بچا لے گا، میرا قرب تم کو بچا لے گا۔ میرے ساتھ چل رہے ہو تو جلنے کا سوال نہیں ہے، کوئی تاریخ نہیں کہتی۔ جبرائیل کی حد جہاں پر ہے وہاں پر جبرائیل ٹھہر گئے، محمد آگے بڑھ گئے، جبرائیل کو اپنے ساتھ لے کے نہیں گئے، گویا یہ بات بتا دی کہ دیکھو جو جس کی حد ہے وہ اپنی حد کے اندر رہے تبھی تو محفوظ رہے گا، آگے بڑھے گا ہلاک ہو جائے گا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ آگے نہ بڑھنا، آگے بڑھے تو ہلاک ہو گئے۔ سرکار آگے چلے گئے، وہاں گئے جہاں کوئی نہ گیا، وہاں پہنچے جہاں کسی کے قدم نہ گئے۔ ایک منزل پر چاہا کہ رسول اللہ نے نالین مبارک اتاریں، نالین مبارک اتاریں کہ آواز آئی میرے حبیب نالین پہنے پہنے آ جاؤ، نالین اتارو نہیں، نالین اتارو نہیں، نالین پہنے پہنے آ جاؤ۔ کیا میں رسول اللہ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں کہ اللہ کے رسول آپ سے زیادہ آداب عرش کون جانتا ہے؟ آپ سے زیادہ عرش کی تمیز تہذیب سے کون واقف ہے؟ یا رسول اللہ آپ نالین کیوں اتار رہے ہیں؟ کاہے کے لیے نالین اتار رہے ہیں؟ آپ نالین اتار رہے ہیں، اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے میرے حبیب نالین پہنے پہنے آ جاؤ۔ شاید جواب محمد آئے، اسی لیے تو نالین اتار رہا ہوں تاکہ یہ آواز ریکارڈ ہو جائے کہ میں نالین اتاروں گا، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی نالین پہنے پہنے آ جاؤ، تاکہ جب کبھی وقت پڑے تو تم کہہ دینا کہ روح نالین نہیں پہنتی ہے، جسم جوتیاں پہنتا ہے۔
جسم جوتیاں پہنتا ہے، روح نہیں پہنتی ہے۔ سرکار تشریف لے گئے، یہ جسمانی معراج ہے، روحانی معراج نہیں ہے۔ سرکار تشریف لے گئے اور وہاں پر گفتگو ہوئی۔ کیا ہوئی ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم۔ وہاں کیا منظر تھے ہمیں نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ سے، رسول اللہ سے کچھ گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، اور رسول اللہ نے ایک ہاتھ دیکھا، ان کو ایک ہاتھ نظر آیا۔ رسول نے ہاتھ دیکھا اور ہاتھ کو دیکھ کے ہاتھ کو پہچانا۔ عرش سے فرش پر آئے، جب فرش پر آئے اور علی سے ملاقات ہوئی تو مولا علی سے فرمایا کہ یا علی تمہیں معلوم ہے کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ تم جانتے ہو کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ ایک مولا علی کا دستور تھا، جب بھی رسول اللہ کوئی بات پوچھتے تھے، کہتے تھے، تو مولا علی یہ جواب دیتے تھے کہ اللہ کا رسول مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ کسی بات میں سبقت نہیں کرتے تھے، یہ فرماتے تھے کہ اللہ کا رسول مجھ سے بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ لیکن جب رسول اللہ معراج سے پلٹ کے آئے، عرش سے پلٹ کے آئے اور علی سے کہا یا علی تمہیں معلوم ہے کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں، تو آج علی یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا رسول مجھ سے بہتر جانتا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ حالات معراج آپ بیان کریں گے یا میں بیان کروں؟ یا میں بیان کروں؟ اب سمجھ میں آیا، نور کا ایک جز وہاں گیا، ایک جز یہاں بستر پر لیٹا رہا، ایک جز وہاں گیا، ایک جز یہاں لیٹا رہا۔ یہ بستر پر لیٹا ہوا تھا، عرش کے حالات ملاحظہ کر رہا تھا۔ صلوات بھیجنے محمد آل محمد پر۔ دیکھا آپ نے، فضائل حیدر کرار ہے، یہ علی کی عداوت ہے جو اسلام کو بدلے دے رہی ہے، واقعات کو بدلے دے رہی ہے۔ عداوت علی میں نقصان کر دو مگر علی کے فضائل نہ بیان ہو سکیں، ایسی چیزوں کو ہٹا دو جس میں علی کے فضائل ہوں۔ رسول کی معراج جسمانی سے انکار کر دو، اس لیے کہ اگر جسمانی مانو گے تو علی کو ماننا پڑے گا۔ توجہ رہوں گا عزیزان گرامی، بات تمام ہو رہی ہے، بات آ گئی تو عرض کروں کہ پھر رسول نے صحابہ کرام سے بھی کہا کہ بھائی مجھے اللہ نے بلایا تھا، میں عرش پہ گیا تھا اور میری اللہ سے گفتگو ہوئی، میں قاب قوسین کی منزلوں پر گیا تو صحابہ بھی بہت بھوچکے ہو کے پوچھنے لگے کہ اچھا آپ کی ملاقات اللہ سے ہوئی، آپ کو اللہ نے عرش پہ بلایا؟ تو رسول نے جواب دیا کہ بھائی اللہ کی آواز آئی تھی، ایک پردہ تھا، ایک آواز آئی تھی، اس پردے سے ایک ہاتھ نمایاں ہوا تھا، میں نے ایک ہاتھ دیکھا، آواز میں نے سنی، اللہ سے میری گفتگو ہوئی، تو بجائے اس کے کہ کوئی کچھ کہتا، انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ کا ہاتھ آپ نے دیکھا تو آپ بتائیے اللہ کا ہاتھ کیسا تھا؟ اللہ کا ہاتھ کیسا تھا؟ اب رسول کیا جواب دیں؟ ایک چیز جو اکیلے آپ نے دیکھی ہے، میں نے نہیں دیکھی، یہاں مجمع میں بیٹھے ہوئے کسی نے نہیں دیکھی، آپ کو بتانا ہے، سمجھانا ہے، تو وہ چیز جس کو سب جانتے ہوں آپ اسی سے تو تشبیہ دیں گے نا، آپ اسی سے تو بتائیں گے نا۔ یعنی یہ مغل مسجد کا یہ حال ہے، آپ نے کہا میں فلاں جگہ گیا تھا، بہت اچھا فلاں امام باڑے میں، امام بارگاہ میں بہت بڑا حال بنا ہوا ہے۔ ان کا کتنا بڑا حال ہے؟ کہا بھائی اتنا ہی بڑا حال ہے جتنا بڑا یہ مغل مسجد کا حال ہے۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ فلاں جگہ پر فلاں شہر میں اتنا ہی بڑا حال بنا ہوا ہے جتنا بڑا یہ مغل مسجد کا حال ہے۔ تو رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کا ہاتھ کیسا تھا؟ اب ہاتھ رسول اللہ کیسے بتائیں؟ کہا بھائی اگر اللہ کا ہاتھ دیکھنا چاہتے ہو تو علی کا ہاتھ دیکھ لو، اللہ کا ہاتھ سمجھ میں آ جائے گا۔
صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ اللہ کا ہاتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ ہمیں اس بات پر حیرانی نہیں ہے، دیکھیے میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہمیں اس بات پر حیرانی نہیں ہے، ہمیں اس بات کے اوپر کوئی رتی برابر بھی حیرانی اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں تو معلوم ہے کہ ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے خلق کیا ہے تو بندہ، مگر ایسا بندہ ہے جس کی آنکھیں ہیں مگر عین اللہ، زبان ہے لسان اللہ، چہرہ ہے وجہ اللہ، ہاتھ ہے ید اللہ، نفس ہے نفس اللہ۔ ایسا بندہ ملے گا کہاں؟ کہ بیت اللہ میں آ جاؤ وجہ اللہ مل جائے گا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ کالی کا ہاتھ دیکھو، اللہ کا ہاتھ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کی آواز کیسی تھی، اللہ کی آواز کیسی تھی۔ بھی آواز کا معاملہ بھی یہ ہے کہ کسی کی آواز بھاری ہے، کسی کی آواز پتلی ہے، کسی کی آواز کیسی ہے۔ اب آواز کیسے بتائی جائے کہ آواز کیسی تھی؟ شاید رسول نے جواب دیا کہ سنو، اگر تم اللہ کی آواز سننا چاہتے ہو، اللہ کا لہجہ سننا چاہتے ہو تو علی کا لہجہ سن لو، اللہ کا لہجہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے، خدا کی قسم بڑی بدقسمتی ہے کہ دنیا نے آل محمد کو چھوڑا، اسلام کو تبدیل کر دیا، اسلام کو بدل دیا، دین کو بدل دیا۔ اب نہ رسول کی حرمت اور عزت کا خیال ہے، نہ مذہب کا خیال ہے، نہ دین کا خیال ہے، نہ اسلام کا خیال ہے، صرف اپنا فائدہ نظر آ جائے کہ ہم کو فائدہ کہاں سے مل رہا ہے۔ بڑے خود غرض وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، جن کو صرف اپنا فائدہ دیکھنا ہے۔ عزیزان گرامی، یہی تو وجہ تھی کہ ایک گھرانہ وہ گھرانہ تھا جس نے اپنا فائدہ نہیں دیکھا، جس نے اسلام کا فائدہ دیکھا، جس نے اپنا فائدہ نہیں دیکھا، دین کا فائدہ دیکھا، مذہب کا فائدہ دیکھا، شریعت کا فائدہ دیکھا، قرآن کا فائدہ دیکھا، کعبے کا فائدہ دیکھا، 1,24,000 کا فائدہ دیکھا۔ اور وہ گھرانہ آل محمد کا گھرانہ تھا جس نے کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ ہم انہی کی یاد منا رہے ہیں۔ عزیزوں، آج چھٹی رات آ گئی، آج چھٹی رات آ گئی۔ اب وہ راتیں ہیں کہ ہم فاطمہ کے باغ کا تذکرہ کرتے ہیں، فاطمہ کے باغ کے پھولوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ہاں، جب بات پھولوں کی آ جائے، جب بات پھولوں کی آ جائے تو کربلا کے میدان میں پھول بھی تھے اور کربلا کے میدان میں کلیاں بھی تھیں، اور ایک کلی ایسی تھی کہ جس کی عمر تو 6 مہینے کی تھی، عمر 6 مہینے کی تھی، مگر وہ کلی پورے یہاں سے وہاں تک گلشن کے اوپر بھاری پڑ رہی تھی، پورے باغ پر بھاری تھی۔ وہ شہادت حضرت علی اصغر تھی، 6 مہینے کے بچے کی شہادت، علی اصغر کی شہادت۔ کیا کہنا آقا، کیا کہنا مولا، آپ نے کس طرح ترتیب شہادت دی۔ پہلے عباس کو بھیجا، جاؤ عباس جا کے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ عباس علی کی شبیہ تھے، عباس علی کی نمائندگی کر رہے تھے۔ پہلے حسین نے عباس کو پانی لانے کی اجازت دی، لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد
شبیہ پیغمبر بیٹے علی اکبر کو مقتل میں بھیجا. ایک علی کی نشانی تھا, ایک علی کی نمائندگی کر رہا تھا, ایک محمد کی نشانی تھا جس کو حسین نے مقتل میں بھیجا. عباس علی کی نمائندگی کر رہے تھے, علی کی نشانی تھے. علی اکبر رسول کی شبیہ تھے, شبیہ پیغمبر تھے. مگر علی اصغر جس طریقے سے نقطے میں قرآن سمٹ کر کے آ گیا, ویسے ہی علی اصغر میں انسانیت سمٹ کے آ گئی تھی. یہ علی اصغر کی شہادت نہیں تھی, یہ کربلا کے میدان میں انسانیت کو مارا گیا تھا, انسانیت کو شہید کیا گیا تھا. جب 6 مہینے کا بچہ باپ کے ہاتھوں پر آیا, حسین ہاتھوں پر علی اصغر کو لیے ہوئے آئے, ماں نے یہ کہتے ہوئے دیا, والی خیال رہے پہلی مرتبہ میرا بچہ مقتل میں سدھار رہا ہے, والی دھیان رہے پہلی بار علی اصغر جا رہے ہیں. حسین علی اصغر کو لیے ہوئے, ابا کا دامن ڈالے ہوئے. ظالم سمجھا کہ حسین قرآن لے کے آئے ہیں, بیعت کے لیے آئے ہیں, لیکن اب جو حسین نے ابا کا دامن ہٹایا تو یہ بھی قرآن تھا, علی اصغر بھی قرآن تھے. اس قرآن کو حسین پانی پلانے کے واسطے لائے تھے. ظالموں, اگر میں خطاوار ہوں تو یہ بچہ تو خطاوار نہیں ہے, اسے تھوڑا سا پانی پلا دو. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بدلے میں پانی پی لوں گا تو لے جاؤ اور لے جا کے اسے پانی پلا کے میرے حوالے کر جانا. اتنا کہتے کہتے حسین نے بچے کو کھولتی ہوئی زمین پر لٹایا. جیسے ہی جلتی ہوئی زمین پر علی اصغر کو لٹایا, کھولتی ہوئی زمین پر بچہ کروٹیں لینے لگا. 3 دن کا پیاسا بچہ, کھولتی ہوئی زمین, علی اصغر کروٹیں لے رہے ہیں. حسین نے گود میں بچے کو لیا, ادھر ہرملا چلے کمان میں تیر کو جوڑا. اقتا کلام الحسین, حسین یہ کلام کو قطع کر دے. حسین کے ہاتھوں پر علی اصغر ہیں, حسین کے ہاتھوں پر قرآن ہے, حسین کے ہاتھوں پر انسانیت سمٹ کر کے آ گئی ہے. 3 بھار کا تیر چلا, فضا میں سائیں سائیں کی آواز گونجی. ایک مرتبہ تیر علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا. 6 مہینے کا سن, 6 مہینے کی عمر, 3 دن کا پیاسا بچہ باپ کے ہاتھوں پر پانی پینے آیا تھا. گلے پر تیر کھایا, تیر کھا کے مسکرا کے باپ کی صورت کو دیکھا, آنکھوں کو بند کر لیا. علی اصغر کی آنکھیں بند ہوئیں, چند قطرے لہو کے نکلے. حسین نے یہ کہتے ہوئے چہرے پر مل لیے, خدا کی قسم میں اپنے نانا سے روز محشر اسی عالم میں ملاقات کروں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. خدا وہ وقت کسی پر نہ لائے جو کربلا میں حسین پر آیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے کریل جوان کا جنازہ اٹھایا, اب 6 مہینے کے بچے کی میت, ننھی سی میت کو کلیجے سے لگایا اور لے کے چلے. کیا خوب کسی نے کہا کہ لاش اصغر لے چلے سینے سے لپٹا کے حسین, اور پیارا ہو گیا یہ پھول کملانے کے بعد, اور پیارا ہو گیا یہ پھول کملانے کے بعد. در خیمہ پر پہنچے, آواز دی, رباب آؤ علی اصغر کو لے جاؤ, رباب آؤ علی اصغر کو لے جاؤ. رباب سے پہلے ننھی سکینہ نکلی, بابا میرے بھائی کو پانی پلا لائے. بابا کے علی اصغر پانی پی آئے. اے بابا, کیا میرے لیے پانی کی سبیل نہ ہو سکی؟ حسین کیا جواب دیتے؟ گردن کو جھکایا, ابا کا دامن الٹا. اے بچی, میں نے بہت کوشش کی,
تیرے بھائی کو پانی مل جائے، اتنے میں مادر خیمہ پر آئی، علی اصغر کا چھدا ہوا گلا دیکھا، ایک جملہ کہا، اے میرے لال، کیا تیرا قاتل صاحب اولاد نہ تھا؟ کیا تیرے ایسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔